السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنہری کرنیں، قصہ نمبر 5، شقاوت سے سعادت تک۔ صومال اردو میں صومالیہ کے مشہور شہر مقدیشو یا مغادیشو صومالیہ کے ایک پرائمری اسکول میں استاذہ اور کلرک بڑی حیرت اور تعجب سے اس کی خوبصورت آواز میں نغمے سن رہے تھے۔ غضب کی آواز ہے، ایک نے کہا۔ ہیڈ ماسٹر نے کہا، اتنی خوبصورت آواز میں نے کبھی نہیں سنی۔ اس کے پاس لحن داؤدی ہے۔ اس نے ایک نغمہ ختم کیا۔ اب وہ پرانی شاعری سنا رہا تھا۔ ایک کہنے لگا، منحنی سی شکل و صورت کا عبداللہ جب بڑا ہوگا تو کیا غضب ڈھائے گا۔ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ یہ ہمارے اسکول کا طالب علم ہے۔ خوبصورت آواز اور اس کے ساتھ صحیح تلفظ ایک نعمت خدا بندی ہے جو چھوٹے سے عبداللہ کو بڑی کم عمری میں میسر آ گئی تھی۔ وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا اس میں خود اعتمادی بڑھتی چلی گئی۔ اب وہ بڑے بڑے اجتماعات کے سامنے اپنی آواز کا جادو جگاتا اور لوگ مبہوت ہو کر رہ جاتے۔ ان دنوں صومال پر سیاد بری کی حکومت تھی۔ ایک دن وزارت تعلیم کے ایک بڑے افسر نے اس کے قصائد سنے۔ اگر یہ ہمارے صدر کی مدح میں اشعار پڑھے تو مزہ آ جائے۔ اس نے سوچا، چنانچہ عبداللہ کے لیے خصوصی تعلیم اور استاذہ کا بندوبست کیا گیا۔ اب وہ گانے کے ساتھ ساتھ موسیقی کا بھی ماہر بن گیا۔ میٹر کے بعد اس کی شہرت بڑھتی چلی گئی۔ اس وقت کے وزیر تعلیم نے اس کی آواز سنی تو گرویدہ ہو گیا۔ اس نے خصوصی قانون پاس کروایا۔ اسکولوں میں موسیقی کے شعبے کا قیام عمل میں آیا اور نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے موسیقی اور رقص و ثروت کی باقاعدہ تعلیم کا آغاز سرکاری سرپرستی میں شروع ہوا۔ اس کا چیف عبداللہ کو بنایا گیا۔ اسکولوں اور کالجوں میں موسیقی کی تعلیم شروع ہو گئی۔ اندرون ملک اور بیرون ملک ثقافت کے نام پر ثقافتی طائفے جانے لگے۔ عبداللہ کی شہرت بڑھتی چلی گئی۔ صومال میں ہی نہیں، ہمسایہ ملک جیبوتی سابق فرانسیسی صومال لینڈ میں بھی لوگ اس کی آواز کے دیوانے تھے۔ اسے متعدد ایوارڈوں سے نوازا گیا۔ عبداللہ جہاں جاتا لوگ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے۔ بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہفتوں پہلے اس کی بکنگ کی جاتی۔ جب وہ اسٹیج پر آتا تو کئی منٹ تک مسلسل تالیاں بجتی رہتی۔ جب گانا شروع ہوتا تو دلوں کی دھڑکنیں ٹھہر جاتی۔ اس کا لقب شہنشاہ ترنم تھا۔ 1977 میں صومال میں انقلاب برپا ہوا۔ روسی اقتدار اور اثر و رسوخ کا خاتمہ ہو گیا۔ حکومت تبدیل ہو گئی۔ اس کا رخ مغرب کی طرف ہو گیا۔ ملک میں اشتراکیت کی بجائے جمہوریت کا غلغلہ ہوا۔ ایک اچھے بزنس مین کی طرح عبداللہ نے بھی اپنا رخ تبدیل کیا۔ پہلے وہ اشتراکیت کے گن گاتا تھا۔ اس کے نغمے اور گیت اس نظام کی مدح سرائی میں ہوتے۔ نظام بدلا تو وہ بھی بدل گیا۔ اب اس کی زبان پر جمہوریت کے لیے نغمے تھے۔ ایک ملک میں اقتصادی اصلاحات ہونے لگے تو اس نے بھی اپنی کمائی کو محفوظ کرنے کا سوچا اور پھر وہ ایک عدد نائٹ کلب کا مالک بن گیا۔ مقدیشو میں اول درجے کا نائٹ کلب جہاں راتیں جاگتے اور دن سوتے تھے۔ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا ایک بڑا گروہ اس کے گرد جمع ہو گیا۔ اندرون ملک اور بیرون ملک کی شہرت برابر تھی۔ اب وہ مختلف ممالک کے دوروں پر جانے لگا۔ عبداللہ نے ایک مرتبہ انٹرویو میں کہا، جب میں نائٹ کلب کا مالک بن گیا تو پھر وہاں گانے گاتا۔ مقدیشو کے ہوٹل اور نائٹ کلب میری بکنگ کے لیے زیادہ سے زیادہ رقومات پیش کرتے۔ راتوں کو زندہ کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے اور اپنے آپ کو مزید پاپولر بنانے کے لیے میں نئے ناٹک رچاتا اور یہ ڈانس، فحش مکالمات اور عشقیہ گیتوں کے ذریعے پیسہ کمانا ہمارا مقصد حیات بن چکا تھا۔ جب یہ چیزیں میسر ہو تو پھر شیطان خوب خوش ہوتا ہے۔ بگڑے ہوئے گھرانے، ان کے امیر لڑکیاں اور لڑکے، شراب نشہ، ہیروئن، سب کچھ میسر تھا۔ رقص گاہیں ہماری وجہ سے آباد تھی۔ شیطان کے اہداف حاصل کرنے کے لیے ہمارے ارد گرد بدکار لوگوں کا ایک بڑا گروہ تھا۔ اس دوران میں ملک میں اسلام کے خلاف حکومت لابی دن رات قائم کر رہی تھی۔
علماء، صلحاء اور مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ جب کفر اور اسلام کے درمیان کشمکش جاری ہو تو طاغوت اور زیادہ خوبصورت چہرے کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ ہم نے بھی اسلامی اقدار کو ختم کرنے اور شیطانی مجالس کو فروغ دینے میں ساری قوتیں صرف کر دی۔ ہم صرف نام کے مسلمان تھے، اسلام روح کے بغیر۔ ظاہری حد تک میں نے کتنے ہی یورپی ممالک کا سفر کیا، وہاں نائٹ کلبوں میں گاتا رہا، صومال کے آرٹ کو اجاگر کرتا رہا۔ مغرب کو خوش کرنے کے لیے ہم ترقی پسند قوم ہیں۔ میرے ایمان کا، اسلام کا اور اخلاق کا جنازہ نکلتا گیا، مگر میری جیب بھرتی گئی۔ 1983 میں میرے والد نے مجھ پر شادی کرنے کے لیے زور دیا۔ والدین کے لیے اپنی اولاد کی شادی بہت بڑی خوشی ہوتی ہے۔ والدین نے اپنی ہی خاندان میں سے ایک لڑکی کا انتخاب کیا۔ یوں تو صومال کی بہت سی لڑکیاں میرے ساتھ شادی کی تمنا کرتی تھیں، مگر یہ لڑکی میرے خاندان سے تھی، خوبصورت، خوب سیرت اور خاصی پڑھی لکھی تھی، لہٰذا میں نے ہزاروں لڑکیوں پر اس کو ترجیح دی اور شادی پر فوراً رضامند ہو گیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد شادی کا ہنگامہ شروع ہوا۔ ایک گلوکار کی شادی یقیناً بہت یادگار تھی۔ پورے صومال سے گلوکار آئے، خوب ہلا گلا ہوا، ٹیلی ویژن، اخبارات، ذرائع ابلاغ کے نمائندے جمع ہوئے۔ یقیناً یہ ایک یادگار شادی تھی۔ شادی کے دوران میں نے محسوس کیا کہ میری بیوی اتنی زیادہ خوش و خرم نہیں ہے جتنا کہ میرے جیسے معروف آدمی سے شادی کے بعد کسی لڑکی کو خوشی اور فخر ہونا چاہیے۔ میں نے اس کو اس کی فطری حیات پر محمول کیا۔ شادی کے بعد ہم ہنی مون کے لیے چلے گئے۔ یہ دن اتنی تیزی سے گزرے کہ اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ میں نے دوبارہ اپنی ڈیوٹی سنبھال لی۔ میرا کاروبار رات کو شروع ہوتا، میں فجر سے ذرا پہلے گھر آتا، پھر میں سو جاتا اور عصر کے وقت اٹھتا۔ میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ جب صبح گھر آتا ہوں تو میری بیوی جاگ رہی ہوتی ہے اور عموماً اس کے ہاتھ میں قرآن پاک ہوتا ہے جسے وہ پڑھ رہی ہوتی ہے۔ میں اگر اسے بڑے جوشیلے انداز میں اس رات کی کارکردگی سناتا، اپنے پرستاروں کی چاہت سے آگاہ کرتا۔ آج کتنی لڑکیوں اور لڑکوں کے فون آئے جو میرے فن کے شیدائی ہیں۔ میری بیوی ان باتوں کو ناگواری سے سنتی اور میرے لیے ہدایت کی دعا کرتی۔ اس دوران میں فجر کی اذان ہو جاتی اور مصلی کی طرف بڑھ جاتی، جبکہ میں نماز پڑھے بغیر ہی سو جاتا۔ میں جب بھی اسے نائٹ کلب کا ذکر کرتا، وہاں کی باتیں سناتا، اپنی کمائی کا ذکر کرتا، بینک بیلنس کا رعب جماتا، تو وہ جواباً کہتی، رازق تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہماری شادی کو 5 سال گزر چکے تھے۔ میں مسلسل اپنے فن میں مبتلا اور فسق و فجور میں ڈوبا ہوا نماز اور عبادت کے بغیر اپنی زندگی گزارتا رہا۔ پھر اچانک میری زندگی میں ایک ہنگامہ برپا ہوا۔ یہ 1988 کی بات ہے۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا، میں اس شخص کے ساتھ ہرگز زندگی نہیں گزار سکتی جو اپنے رب کا وفادار نہیں، جو نماز ادا نہیں کرتا، اس کی کمائی حرام کی ہے، جو فجر کے وقت گھر آتا ہے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا آ سکتا کہ میری بیوی میرے لیے ایسا سوچ سکتی ہے۔ بہرحال گھر میں لڑائی شروع ہو گئی۔ میں نے اس کی باتیں سنی، انسنی کر دی۔ کچھ دن گزرے۔ ایک دن جب میں گھر میں داخل ہوا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ شہر کی مساجد میں اذانیں بلند ہو رہی تھی۔ ہر طرف اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ کی گونج تھی۔ جب میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں جانے لگا تو میری بیوی نے کہا، آپ مسجد میں نماز کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ کیا آپ نے اذان کی آواز نہیں سنی؟ میری زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ کسی نے مجھے نماز کے لیے کہا تھا۔ اس لمحے میں نے خود بھی نماز پڑھنے کے بارے میں سوچا۔ میرے جسم میں جھرجھری سی ہوئی۔ بیوی کی آواز بار بار کانوں میں گونج رہی تھی، اس وقت مسلمان مسجد کی طرف جا رہے ہیں، آپ کیوں مسجد کا رخ نہیں کرتے؟ یہ رحمان کا بلاوا ہے، یہ مالک الملک کی طرف سے دعوت ہے۔ اور پھر میرا ذہن میں خیر و شر کی کشمکش شروع ہوئی۔ فطرت کی آواز بلند ہوئی، تمہارا نام کتنا خوبصورت ہے عبداللہ، تم اللہ کے بندے ہو، مگر نہیں، تم تو شیطان کے چیلے بنے ہوئے ہو۔ کبھی تم نے اپنے مالک کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ تم کب تک زندہ رہو گے؟ کب تک زندگی رہے گی؟ کب تک جوانی رہے گی؟ میرے سامنے ماضی آتا گیا۔ ضمیر نے ملامت شروع کی، مگر فوراً ہی قلب کی روانائیاں
ٹیلی ویژن کی اسکرین، اسٹیج، شہرت، عزت، کیا میں بیوی کی بات مان لوں؟ یہ کام چھوڑ دوں؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں۔ یہ مقام حاصل کرنے کے لیے میں نے بے حد محنت اور جدوجہد کی ہے۔ یہی سوچتے سوچتے میں حسب دعوت ہو گیا۔ شام کے وقت میں نے کپڑے تبدیل کیے، کلب جانے کے لیے تیاری کی۔ میری بیوی نے میرے کان میں سرگوشی کی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہہ رہی تھی، ذرا بیٹھ جائیں، ذرا میری بات تو سنیں۔ کیا ہمارا رازق اللہ نہیں ہے؟ حلال کا ایک لقمہ حرام کے ہزاروں لقمے سے بہتر ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری بیوی کی آواز، اس کی گفتگو، اس کی کلمات یقیناً درست ہیں، اس میں صداقت ہے، یہ فطرت کی آواز ہے۔ مگر میرا فن، میری آواز، میری شہرت، میں تیزی سے باہر بھاگا، کہیں میں بیوی کی بات نہ مان لوں۔ راستے میں بیوی کے کلمات میرا پیچھا کر رہے تھے کہ میں نائٹ کلب کی دروازے پر پہنچ گیا۔ اس دوران میں عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ میرے کانوں میں مؤذن کی خوبصورت اور دل میں اتر جانے والی آواز گونجی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ بیوی کی نصیحت یاد آئی، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، فسق اور فجور و کفر کی غبار کی تہ بیٹھنے لگی، ایمان کی حرارت اور اسلام کی قوت زور دکھانے لگی، اور پھر میرا رخ نائٹ کلب سے مسجد کی طرف ہو گیا۔ میں مسجد میں داخل ہوا، وضو کیا، جماعت ہو رہی تھی، میں نے نماز ادا کی۔ بعض نمازیوں نے مجھے پہچان لیا، کوئی ہاتھ ملا رہا ہے، کوئی دور سے سلام کر رہا ہے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہے اور میرا چہرہ خوشی سے چمک رہا ہے۔ الحمدللہ، میں نے فطرت کو پا لیا۔ کسی نے مجھے صحیح بخاری کا نسخہ تحفے میں دیا، یہ اب میرے لیے متاع حیات تھی۔ میں اپنے نئے ماڈل کی قیمتی گاڑی میں سوار ہوا، اس کا رخ نائٹ کلب کی بجائے گھر کی طرف تھا۔ میری بیوی جو مجھے فجر کے وقت گھر آتے دیکھا کرتی تھی، آج عشاء کے بعد گھر میں دیکھ رہی تھی۔ بیوی کی طرف بڑھا، بیگم تمہیں مبارک ہو، میں نے آج سے گانوں سے توبہ کر لی ہے۔ میں نے فسق و فجور اور لہو و لعب کی زندگی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ میں نے سچی توبہ کر لی ہے، میں الحمدللہ تائب ہو گیا ہوں۔ پھر میں نے محسوس کیا گویا میں نے نئی زندگی کا آغاز کیا ہے۔ سب سے پہلا کام وہ اسٹوڈیو جس کا میں مالک تھا، جس میں گانے ریکارڈ کراتا تھا، جس میں دنیا بھر کی جدید مشینیں تھیں جن کو دنیا کے کونے کونے سے جمع کرتا رہا تھا، میں نے اس اسٹوڈیو کو دعوت اللہ کے لیے وقف کر دیا کہ اب یہاں قرآن پاک کی کیسٹیں، علماء کرام کی تقاریر اور اسلامی ترانے ریکارڈ ہوں گے۔ میں نے قیمتی گاڑی فروخت کر دی، خوبصورت محل نما کوٹھی فروخت کر دی، میں ایک اوسط درجے کے مکان میں آ گیا۔ اب میرا وقت اپنے گھر میں گزرنے لگا۔ میری ایک ہی تمنا تھی، ایک ہی جستجو، میں حلقہ قرآن سے وابستہ ہو گیا۔ اب مجھے قرآن پاک حفظ کرنے کی خواہش تھی۔ کچھ عرصہ ٹھیک گزرا، مگر جب کوئی اسلام کی راہ پر چلے گا تو آزمائش لازماً آئے گی۔ یہ تو سنت اللہ ہے، جس کی راہ میں یقیناً بہت سی مشکلات ہیں۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ پھولوں کی میز نہیں، یہ شہادت کہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ عبداللہ کے لیے سب سے پہلی آزمائش مال کی کمی کی تھی۔ وہ گانے بجانے کے علاوہ کوئی کام نہیں جانتا تھا۔ یہ گانا بجانا ختم ہوا تو مصدر رزق بھی ختم ہو گیا۔ پہلے کا کمایا ہوا مال وہ حرام کی کمائی تھی، لہٰذا اس میں برکت تو سرے سے تھی ہی نہیں، بس انداز بھی کم ہی تھا۔ کئی دن، کئی راتیں، کئی ہفتے گزر گئے، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ بن سکا۔ جس شخص نے ساری زندگی عیش و عشرت میں گزاری ہو، اب اس کے لیے فاقہ کشی۔ شیطان نے کئی بار بہکایا، ماضی یاد آیا، کس طرح مال و دولت میں کھیلتا تھا، اور اب روٹی کے لیے ترس رہا ہوں۔ اسی زندگی میں لوٹ جاؤ، مگر ایمان کے تقاضے کچھ اور تھے۔ اور پھر ایک دن اس کے پرانے رفقا آ گئے، موجودہ صورتحال پر افسوس کا اظہار کیا اور دامِ تزویر پھیلایا۔ عبداللہ، ایک رات ہمیں دے دو، صرف ایک رات، اور معاوضہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، جو پہلے ایک رات میں کماتے تھے اس سے 2 گنا، 3 گنا، 5، 7، 9، ہم 10 گنا سے زیادہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایک مرتبہ ہاں کر دو۔ مگر ایمان باللہ جب پختہ ہو جائے تو پھر انقلاب بات برپا ہوتے ہیں، سخت پہاڑ بھی راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایمان
اور اس کے مقابلے میں دنیا بھر کی دولت، دنیا بھر کی سیادت اور حکمرانی برے کاہ کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ عبداللہ کے دل میں رب تعالیٰ کی محبت راسخ ہو چکی تھی۔ تمام اقسام کی مراعات، لالچ، فوائد کچھ منظور نہیں۔ میں نے رحمان کو راضی کرنے کا عزم صمیم کیا ہوا ہے۔ آزمائش کا اگلا دور شروع ہوا۔ حکومت کو معلوم ہوا کہ عبداللہ نے گانا گانے سے توبہ کر لی ہے۔ اس کی یہ مجال، اس کو بلایا گیا، پوچھا گیا، تنبیہ کی گئی، منع کیا گیا کہ یہ تمہارا فیصلہ نہایت نامعقول اور احمقانہ ہے۔ بعض نے کہا کہ چھوڑ دو، چند دن کی بات ہے، خود ہی واپس آ جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ متعدد دانشور نے اپنے تعین عصر حاضر کے نام نہاد دانشور نے عبداللہ سے مناقشہ شروع کیا۔ مناظرہ ہوا، اس سے بحث ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ وہ عبداللہ نہیں جس نے 18 سال فنکاری کی ہے، یہ وہ مشہور مغنی اور گلوکار نہیں، کوئی اور عبداللہ ہے۔ ان کو خوب معلوم ہو گیا کہ اب وہ عبداللہ گویا نہیں بلکہ داعی اللہ ہے۔ جب مناقشہ، مناظرہ، بحث، لالچ سب ناکام ہو گئے، عبداللہ کو منوانے میں سب مکمل طور پر ناکام ہو چکے، تو پھر منوانے کا رام کرنے کا نیا انداز اختیار کیا۔ وہی انداز جو تمام طاغوتی طاقتیں اختیار کرتی ہیں۔ ہر زمانے میں، ہر دور میں ڈرانے کا، دھمکانے کا انداز۔ تمہیں ٹیلی ویژن پر آنا ہوگا اور اعلان کرنا ہوگا، میں نے گانے بجانے سے جو انکار کیا تھا، اب دوبارہ اسے رجوع کر رہا ہوں، اور میری غلطی تھی، وہ وقتی طور پر تھا، اور اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو پھر جیل، قید خانہ، مقدمات، بدنی سزا۔ مگر ایک سچا مومن جس کا ایمان راسخ ہے، جسے رب کی تائید اور مدد کا پختہ یقین ہے، اس کے روئے میں کوئی نرمی نہیں۔ یہ زندگی ہے، نہ ایک ہی اسے ختم ہو جانا ہے۔ اگر رب کی فرما برداری میں ختم ہوتی ہے تو سودا مہنگا نہیں۔ عبداللہ نے اپنے رب کے ساتھ سچا سودا کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ اگر جان کی بازی بھی لگانی پڑے تو وہ حق سے نہیں پھرے گا۔ پھر عبداللہ نے شدت سے اور پوری قوت سے ان کے تمام مطالبات کو ٹھکرا دیا۔ خواہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ان حالات میں طاغوت کے دیگر حربوں میں سے ایک حربہ حق کی آواز کو روکنے کا قید، جیل، حبس، نظر بندی، مقدمات ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ حربہ بھی آزمایا گیا، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، شاید لوٹ آئے۔ اس کا جرم، اس کا قصور، رقص، سرود اور گانے سے انکار۔ جی ہاں، اس مقبول ترین شخصیت کو جیل کی کول کوٹری میں ڈال دیا گیا کیونکہ اس نے اس بات کا اعلان کیا تھا، میرا رب اللہ ہے، اور اگر ان کی بات مان لیتا، گناہ کو، رقص کو، راگ کو اپنا مقصد حیات قرار دے لیتا، تو اس کی عزت، احترام، منصب، دولت، شہرت سب برقرار رہتے اور وہ ان کو کندھوں پر بٹھاتا۔ عبداللہ ایک مدت تک قید میں رہا۔ اس دوران میں اس کو تعذیب دی گئی، مارا گیا، سزائیں دی گئی، ترک گناہ سے رجوع کر لے، مگر وہ اللہ کا بندہ اپنے عزائم پر ثابت قدم رہا۔ جیل میں ایک مدت گزارنے کے بعد بھی اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی تو حکمران ان سے مایوس ہو گئے اور اس کو رہا کر دیا۔ جیل سے نکلنے کے بعد معاشی حالات بہت پریشان کن ہو گئے، مگر ان مشکل حالات میں، کٹھن اوقات میں اس کی بیوی اس کا مکمل ساتھ دیتی رہی، اس کا حوصلہ مزید بڑھاتی رہی کہ دنیا کے مال و متاع بالکل ناپائیدار ہیں۔ حقیقی طور پر میرا کون ہے؟ وہ نہیں جس کے پاس مال و دولت کے انبار ہو، بلکہ حقیقت میں امیر وہ ہے جس کا دل امیر ہے۔ حقیقی قوت کیا ہے؟ عقیدہ اور ایمان کی قوت حقیقی خوشی ہے۔ سعادت اور خوشی بختی کسی چیز کا نام نہیں، یہ اللہ کی اطاعت، فرما برداری اور اس کی رضامندی ہے۔ 1919 میں عبداللہ نے اپنے وطن کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ یوں بھی ملک کے حالات خاصے خراب ہو چکے تھے، خانہ جنگی شروع تھی، مختلف قبائل ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے اور قتل و غارت گری میں مبتلا تھے، اور پھر وہ پہلی مرتبہ اس گھر کی زیارت کے لیے آیا
جس کی زیارت اور جس کی گرد چکر لگانے کی تڑپ دنیا کے ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے۔ وہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا، نیک بخت بیوی بھی ہمراہ تھی۔ عمرہ ادا کیا تو اس کے ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مکہ مکرمہ میں بعض اہل خیر کو معلوم ہوا، وہ اسے واقف تھے، اس کی سابقہ زندگی سے، اس کی ماضی سے، اس کی اسلام پر پختگی سے، اور پھر انہوں نے عبداللہ کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اس کی تکریم کی، اس کی کفالت کی۔ کچھ ہی عرصہ میں اس نے قرآن کے 10 پارے حفظ کر لیے۔ اس کے وطن عزیز میں خانہ جنگی عروج پر تھی۔ ان حالات میں اس نے ایک مصلح کا کردار ادا کیا۔ وہ وطن واپس گیا، قبائل کے درمیان صلح کی کوشش کی، فساد کو ختم کرنے کے لیے اپنے اثر و رسوخ اور شہرت کو استعمال کیا۔ اب وہ ایک مبلغ تھا، عقیدہ کا، اسلام کا، قرآن کا، حدیث کا۔ پھر وہ اس دوران میں کئی مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آیا۔ پھر اس کو اس بلد الحرام میں، مکہ مکرمہ میں، اس مبارک اور مقدس شہر کی ایک مسجد میں بطور مؤذن موقع مل گیا۔ عبداللہ آج بھی ایک مبلغ ہے، وہ مؤذن ہے اسلام کی آواز کا۔ وہ سعودی عرب میں ہو یا صومال میں، ہر جگہ وہ دعوت اللہ کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے، اور نہ جانے کتنے ہی گنہگاروں اور خطا کاروں نے اس کے ہاتھ پر توبہ کی ہے اور اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق بنا لی ہیں، تاکہ وہ بھی حقیقی سعادت سے بہرور ہو سکے، بالکل اسی طرح جس طرح عبداللہ حقیقی سعادت حاصل کر چکا ہے۔ محترم قارئین، بلا شبہ ہدایت اللہ ہی کی طرف سے ہے، مگر عبداللہ کی ہدایت کا سبب اس کی بیوی بنی، جس کی استقامت نے اسے صراط مستقیم پر چلنے سے مجبور کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل حق ہے، الدنیا متاع و خیر متاع الدنیا مراعاۃ الصالحہ۔ دنیا کی ایک پونجی فائدہ کی چیز ہے، اور دنیا کی بہترین پونجی نیک بیوی کی ہے۔ السلام علیکم۔